ٹائٹینک کو آج تک سمندر کی تہہ سے کیوں نہیں نکالا گیا؟ ٹائٹینک دیکھنے جانے والی ٹائٹین کیسے غائب ہوئی؟ اپنے موت کے پروانے پر دستخط کرنے والوں کا موت کا سفر۔ بحرۂ اوقیانوس کی گہرائیوں میں پڑے ٹائٹینک کو دیکھنے جانے والی ٹائٹین آبدوز لاپتہ ہو گئی، جس میں 5 افراد شامل تھے۔ اتوار کو راحت سفر باندھنے والی آبدوز کا کچھ ہی گھنٹوں بعد کنٹرول روم سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ اس وقت تک سرچ آپریشن میں شامل ٹیمیں لاہور شہر جتنا رقبہ چھان چکی ہیں، لیکن ٹائٹین کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ لاپتہ ہونے والی سب میرین میں مزید 1 دن کی آکسیجن موجود تھی، جو آج ختم ہو چکی ہے۔ سرچ آپریشن میں شامل ٹیموں نے ٹائٹینک کے ملبے کے پاس سے کچھ آوازوں کے سگنلز تو کیچ کیے، لیکن وہ زیر آب آبدوز کے ہیں یہ کہنا مشکل ہے۔ اب تک اس ٹائٹین پر سوار سیاحوں کی زیست کے امکانات دم توڑ چکے ہیں۔ ناظرین کرام، زیر سمندر ریڈیو، GPS اور ریڈار جیسی ٹیکنالوجیز کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں۔ مختصر یہ کہ پانی میں کمیونیکیشن ختم ہو جاتی ہے اور یوں زیر آب آبدوز کو ڈھونڈنا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ آبدوز اٹلانٹک اوشن میں 13,000 فٹ گہرائی میں ہے اور ماہرین کا کہنا ہے کہ زیر آب سے ٹائٹین کا باہر آنا اس لیے مشکل ہے کہ اس کا سر چھوٹا ہے اور رنگت سفید ہونے کی وجہ سے اسے ڈھونڈنا مشکل ترین مرحلہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک پیچیدگی یہ بھی ہے کہ ٹائٹین کو باہر سے بند کیا گیا ہے اور اس کے مسافر خود سے باہر نہیں آ سکتے۔ مسافروں کے پاس سگنل دینے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ وہ آبدوز کو اندر سے کسی چیز سے مار کر آواز پیدا کریں۔ ناظرین کرام، 1912 کو ڈوبنے والے ٹائٹینک کو دیکھنے جانے والوں نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہے، جس کے پہلے صفحے میں 4 بار موت کا ذکر کیا گیا ہے اور مسافروں نے کسی بھی ناگہانی صورتحال میں ہونے والے جانی نقصان کی ذمہ داری خود لی ہے۔ اس کے علاوہ مسافروں نے باقاعدہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی سائن کر رکھے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں ناظرین کہ 111 سال قبل ڈوبنے والے ٹائٹینک کو اب تک سمندر کی تہہ سے کیوں نہیں نکالا گیا؟ اس سے قبل کئی بار ٹائٹینک کو نکالنے کے منصوبے بنائے گئے، لیکن سب ناکام کیوں ہوئے؟ ناظرین، اس سے قبل جو ٹائٹینک کو نکالنے کے منصوبے بنائے گئے وہ اس لیے ٹائٹینک جو برفانی تودے سے ٹکرانے کے بعد ڈوبی تھی، وہ در حقیقت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ٹائٹینک کا وزن 1,43,000 ٹن ہے اور پانی کی گہرائی میں ہونے کی وجہ سے اس پر پانی کا دباؤ ہے۔ ٹائٹینک کو اس جگہ سے باہر لانا اس لیے مشکل ہے کہ جس گہرائی میں وہ موجود ہے وہاں سے 1 اسکوائر فٹ کی چیز کو بھی باہر لانے کے لیے 392 کلو نیوٹن فورس کی ضرورت پڑے گی، جو ماہرین آج تک نہیں بنا سکے۔ 111 سال سے پانی میں ڈوبا یہ جہاز 2030 تک مکمل نیست و نابود ہو جائے گا۔ اس جہاز کو اگر کسی طریقے سے نکال بھی لیا جائے تو تب بھی اس کے اوپر ہونے والے اخراجات کو مکمل کرنے کے لیے 100 سال سے زائد کا عرصہ درکار ہوگا۔ 10 اپریل 1912 کو نیو یارک جانے والے ٹائٹینک پر 2200 افراد سوار تھے، جسے وائٹ سٹار لائن نے بنایا تھا۔ اس کے کیپٹن تھے ایڈورڈ سمتھ اور وہ مقررہ وقت سے پہلے جہاز کو نیو یارک پہنچا کر ایک نیا ریکارڈ قائم کرنا چاہتے تھے۔ ٹائٹینک رات 2:40 میں ایک برفانی تودے سے ٹکرانے کے بعد ٹوٹ کر ڈوب گیا۔ ٹائٹینک میں 16 واٹر ٹائٹ کمپاؤنڈ تھے، جس کی وجہ سے اسے نہ ڈوبنے والا جہاز کہا جاتا تھا، لیکن اس بدقسمت جہاز کے 6 کمپاؤنڈ میں پانی بھر گیا اور جہاز ڈوبنے لگا۔ ٹائٹینک پر صرف 20 لائف سیونگ بوٹس موجود تھیں، جن پر 700 افراد نے سوار ہو کر اپنی جان بچائی۔ ٹائٹینک 40 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے اپنی منزل کی جانب جا رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کے سامنے برفانی تودہ آنے پر اسے موڑنا ناممکن ہو گیا۔ ٹائٹینک کے حوالے سے ایک انکشاف یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ تودے سے ٹکرانے سے نہیں، بلکہ ٹائٹینک کے ڈوبنے کی اصل وجہ اس پر آگ لگنا تھی۔ کچھ عرصہ قبل ٹائٹینک کے ملبے کی سرچ آپریشن کرنے والی ٹیموں نے کچھ خطوط، گھڑیاں اور قلم بھی اس سے نکالے تھے، جن کو میوزیم میں رکھا گیا ہے۔ اس وقت ٹائٹینک سمندری مخلوق کا گھر بن چکا ہے اور دنیا بھر کے ہزاروں افراد کی دلچسپی کا باعث ہے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی دلچسپ معلومات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔